الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی۔ تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جن کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ کل کائنات تخلیق فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال کے فضل اور اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں رمضان نور ایمان ٹرانسمیشن کے اندر، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا محمد کاشف محمود نقشبندی صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر وقت عنایت فرمایا، اور آپ کے ساتھ مشہور ہیں موجود ہیں خطہ پٹھوار کی خوبصورت آواز حافظ و قاری محمد وقار صاحب۔ میں آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بھی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا، جنہوں نے اس موضوع کے لیے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہے۔ تو بلا تمہید ہی ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور چونکہ جو پروگرام کی روایت ہے کہ اس پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام ربانی سے کی جاتی ہے، ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کی جاتی ہے، تو میں ملتمس ہوں حافظ و قاری محمد وقار صاحب سے کہ آپ آج کی اس ٹرانسمیشن کی ابتدا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح سبحان اللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ سبحان اللہ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کیا پہ کتنے تام
کیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجتدی کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجتدی کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجتدی کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے مداثرائے فرما رہے تھے حافظ قاری محمد وقار صاحب۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کی آواز کے اندر مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو علامہ صاحب، ہم بلا تمہید ہی اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ توبہ اور استغفار کیوں ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدقت یا رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات کی قرآن کی تلاوت اور نبی علیہ السلام پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، سب سے پہلے علامہ ولید صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت پلیٹ فارم رمضان نور ایمان کے اندر مجھے دوبارہ حاضری کا شرف بخشا ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ عشرۂ رحمت کے اندر آپ کے خوبصورت یہ پروگرامز جو کہ سوشل میڈیا ابن سفیر آفیشیل پیج پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کو کافی پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے علامہ ولید صاحب کہ توبہ اور استغفار کیوں ضروری ہے، مالک کائنات کے قرآن سے ابتدا کرتے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں کو مخاطب کر کے مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے، توبو، تم رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، سچی اور پکی توبہ کا نام توبۃ نصوحا ہے۔ اب یہ خالق کائنات کا قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ ایسی توبہ کی جائے کہ جس توبہ کے بعد کسی قسم کے گناہ کی گنجائش نہ رہے۔ خالق کائنات کے سونے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ اب اللہ کے نبی کے سونے فرمان کے مطابق توبۃ نصوحا یہ ہے علامہ ولید صاحب کہ جس طرح گائے یا بھینس کے تھنوں سے دودھ جب باہر آ جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، تو توبۃ نصوحا اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، مالک کائنات کی برگاہ میں وہ استغفار کر لیتا ہے کہ مالک اب میں گناہ کی طرف نہ جاؤں گا، تو جس طرح دوبارہ تھنوں کے اندر دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح وہ شخص دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ اب دیکھیں کہ وہ شخص دوبارہ
گناہوں کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ بندہ گناہگار جب گناہ کرتا ہے، بندہ گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو وہ مالک کائنات کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جاتا ہے وہ شخص کہ جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کر دیا ہے، یہ کام میں نے خالق کائنات کی رضا کے خلاف کیا ہے۔ اب وہ دوبارہ خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مالک مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب میں اس کی معافی اور تلافی چاہتا ہوں۔ تو خالق کائنات کے سونے حبیب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص مالک کائنات کو اتنا پسند ہے گناہ کر کے توبہ تو خالق کا توبہ اللہ یعنی رجوع اللہ کرنے والا شخص مالک کائنات کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ جتنا مقبول اس کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ شخص جس نے توبہ کی ہے وہ مالک کائنات کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ اور علامہ ورید صاحب یہاں پر خوبصورت حدیث کا ایک گلدستہ میں مفہوم کی صورت میں آپ کے سامنے اور آپ کے سامعین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ مالک کائنات کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے شخص کے لیے جس طرح روزہ دار کے لیے جنتی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس طرح ایک شخص اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مالک کائنات کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور نادم اور شرمندہ ہوتا ہے مالک کائنات کی بارگاہ میں، تو اس کے لیے مالک کائنات جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے ولید بھائی کھول دیے جاتے ہیں جو مالک کائنات کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ اب سچی توبہ کرنے والا جب مالک کائنات کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، چونکہ عشرۂ رحمت کے اندر ہم یہ خالق کائنات کے خوبصورت مقدس مہینے کی ساعتیں اور لمحات گزار رہے ہیں، تو اس کے اندر میں یہاں پر چونکہ ہماری اس آج کی نشست کا ٹاپک کی توبہ اور استغفار ہے، تو مالک کائنات کے سونے حبیب نے ہمیں ایک دعا عشرۂ رحمت کے اندر سکھلائی ہے جو کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو بخشش کا ہمیں خالق کائنات نے اس عشرۂ رحمت کے اندر، پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ عشرۂ ثانی کے اندر، اور پھر عشرۂ ثالث کے اندر اللہم اجرنی من النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو یہ بہترین دعائیں سکھانے کا مقصد مالک کائنات کا یہ ہے کہ سچی توبہ کریں اور خالق کائنات کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ پہلو اٹھایا ہے۔ اور اسی طرح مزید حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ کے علم میں ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان شخص توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک وہ جتنے بھی قبرستان ہوتے ہیں ساروں سے عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے کا بڑا مقام اور بڑا شان۔ یہی ہمارے پاس ایک اس حوالے سے سوال بھی ہے، آپ کی باتوں میں سے ایک بات بن گئی، وہی آپ سے پوچھوں گا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رجوع اللہ جو شخص کرتا ہے، تو اس کا مقام کیا ہے، اس کو مرتبہ کیا ملتا ہے؟ مقام و مرتبے کی آپ نے خوبصورت بات کی ہے علامہ ولید صاحب۔ اب قوم بنی اسرائیل کی ایک روایت میں ابن سفیر آفیشیل پیج کے سامعین کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ خوبصورت یہ موسیٰ کلیم اللہ کے دور کی یہ بات ہے، چونکہ وہ ہمارے لیے پیغامن اور ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام جو خوبصورت پیغام جاتا ہے، وہاں پر یہ توبہ اور استغفار کا ایک خوبصورت پیغام اور رحمت خداوندی کا، کہ جو خالق کائنات کی بارگاہ میں خوف رکھتا ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں، جیسے آپ نے سوال بھی کیا کہ مقام کیا پاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے اندر چونکہ اللہ کی سونے کلیم کا یہ مقام تھا کہ آپ کو طور پہ جا کر ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ کی سونے بارگاہ کے اندر موسیٰ کلیم اللہ نے عرضی پیش کی، الہ العالمین صبح ایک رستے کے نکر اور کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ نے عرضی پیش کی، الہ العالمین میں آج اپنی امت کا سب سے بدکار شخص دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ولید بھائی خوبصورت بات، ایک شخص آتا ہے عمر ادھیڑ پن بڑھاپے کے اندر ہے، اپنے کندھے پہ بچے کو اٹھائے جنگل کی طرف جا رہا ہے، وقت گزرتا گیا، دن آیا، شام کا وقت آیا، اسی رستے کی نکر و کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کا پیارا کلیم ہم کلام ہوتا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں، عرضی پیش کرتا ہے، مولا اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کا جو سب سے نیکوکار شخص ہے، صبح سب سے بدکار شخص، ابھی سب سے جو نیکوکار شخص ہے اس کو میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وقت گزرا،
چند ہی لمحوں کے بعد وہی شخص جو صبح جاتا ہے اپنے بچے کو کندھے پہ اٹھائے جنگل کی طرف رکھتے سفر باندھتا ہے، واپسی پہ وہی شخص بچے کو کندھے پہ اٹھائے واپس آتا ہے۔ حیرت کے اندر ڈوبے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ نے مالک کائنات کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مولا عجیب تیرا قانون قدرت ہے، صبح وہی شخص جاتا ہے بدکار ہے، شام کو میں اسی شخص کا دیدار کر رہا ہوں جو صبح بدکار تھا، اب یہ سب میری امت کا سب سے نیکوکار شخص کیسے بن گیا؟ علامہ ولید صاحب آپ کو اور آپ کے سامعین کو یہ بات سن کے آپ کے دلی آپ کو مسرت ہوگی کہ مالک کائنات نے فرمایا موسیٰ ایسا ہی ہے جیسے یہ صبح شخص گیا تھا، گناہ گار تھا، لیکن جنت کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ بیٹھے بچے نے سوال کیا، بابا جنگل کتنا بڑا ہے، کیا جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ بابا نے اپنے بچے کو جس نے کندھے پہ بچے کو اٹھایا تھا جواب دیا، ہاں بچے، اس جنگل سے بڑی خالق کائنات کی زمین ہے۔ اب اس نے پھر سوال کیا، بابا زمین سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اب علامہ ولید صاحب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر خالق کائنات کا خوف اور رحمت خداوندی، اور جب وہ گناہوں کی جب ایک بندے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں گناہوں کی معافی تلافی کا سامان کروں، بابا زمین سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ اس شخص نے اپنے بیٹے کو فرمایا، جی بیٹا، زمین سے بڑی خالق کائنات کا یہ آسمان جو ستاروں سے ٹمٹما اور جگمگا رہا ہے، خوبصورت چاند کی روشنی، پھر سورج کا طلوع و غروب ہونا اس پہ خوبصورت سما پیدا کرتا ہے، ہاں ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی شے؟ تو بابا نے اپنے بچے کو جواب دیا، ہاں بیٹا اس سے بڑی، اور نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے کہا، بیٹا اس سے بڑے تیرے بابا کے گناہ ہیں۔ اب وہ نادم و شرمندہ ہو کر گویا خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہا ہے، مولا بچے نے سوال کیا، زمین سے بڑی آسمان، پھر درخت، لہلاتے جنگل، سارا بیابان، سب کچھ بڑا ہے، لیکن میرے گناہ ان ساری چیزوں سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جب نادم اور شرمندہ ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، علامہ ولید صاحب بڑی اور ایمان کو تازہ کرنے والا اگلا جملہ ہے، اس بابا کے کندھے پہ بیٹھے بچے نے کہا، بابا تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ بڑی ایک امید بھری نظر سے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں گویا امید بھری نظر سے یہ التجا اور یہ تمنا اور خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے بیٹے کو بتاتا ہے، ہاں بیٹا میرے گناہوں سے بڑی بھی ایک ہستی ہے، اور اس کی رحمت ہے، جسے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام خالق کائنات کی بارگاہ میں علامہ ولید صاحب موسیٰ کلیم اللہ کے اس امتی کو مالک کائنات صرف اس وجہ سے فرماتا ہے کہ جو گناہوں کو کی وجہ سے نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، یہ مقام اگر موسیٰ کلیم اللہ کے ایک امتی کو مل سکتا ہے تو امت محمدیہ کا ایک گناہگار شخص اگر دلی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اور توبہ بھی ایسی کہ توبتاً نصوحہ کرتا ہے، پھر اس کا مقام خالق کائنات وراء الورا بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، اور آپ نے جو واقعہ بیان کیا بہت ہی رقت آمیز یہ واقعہ ہے، اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے بھی آپ نے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ایک پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں توبہ اور استغفار کے حوالے سے۔ چونکہ میری بات ہی ساری پیغامن اور اصلاحی حوالے سے تھی، جو کہ توبہ اور استغفار کا ایسا پہلو ہے علامہ ولید صاحب، لیکن میں پھر بھی چونکہ یہ خوبصورت مقدس ساعتوں کی کا مہینہ اور ساعتیں اور لمحات یہاں سے گزر رہی ہیں، تو میں یہاں پر پیغام یہی دوں گا کہ اگر کوئی شخص مالک کائنات کی بارگاہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی چاہتا ہے، تو خوبصورت یہ مقدس ساعتیں جو گزر رہی ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی جبین نیاز کو خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکا لے، مولا میں غیر رمضان کے اندر یا 11 مہینوں کے اندر اگر تیری بارگاہ کی طرف نہ جھک سکا، گناہوں کی معافی کا سامان نہ پیدا کر سکا، اللہ اب تو نے توفیق دی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں۔ پیغام یہی ہے، سچی توبہ کیجئے۔ توبہ جو اللہ کے نبی نے سونا فرمان ہمیں عطا فرمایا ہے کہ توبہ نصوحہ ہو، قرآن کے مطابق کہ جیسے تھنوں میں واپس دودھ نہیں جا سکتا، تو اگر تو واپس گناہوں کی طرف نہیں لوٹتا، اللہ تجھے دنیا کے اندر بھی مقام عطا فرمائے گا، عالم برزخ پھر عالم معاشر میں مقام عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ کاشف محمود نقشبندی صاحب توبہ اور استغفار کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور آپ کے بیان کردہ پیغام پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام، آج کی جو نشست ہے
بڑی خوبصورت پیغام یہاں سے آپ تک پہنچا، بڑا ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب بھی کیا گیا اور بڑے خوبصورت طریقے سے پھر علامہ صاحب نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ تو یہی پیغام اس پروگرام کی طرف سے ہے، میری طرف سے ہے کہ آپ کی زندگی چاہے جتنے بھی گناہوں میں گزر چکی، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ نے بیان کیا کہ ایک شخص اتنا گناہ گار ہے لیکن رب کی رحمت اور بخشش وہ پھر بھی نا امید نہیں ہے۔ تو ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں تو زیادہ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ سامعین کرام، آج کے پروگرام کا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں مشکور و ممنون ہوں آپ حضرات کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ تو سامعین کرام، آج کے لیے دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔